ایک اور سوال، کافروں کا ایک اعتراض بہت ہے کہ اسلام نے غلام اور باندی کا تصور دیا، یہ بندے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، غلام بنا کے رکھتے ہیں اور بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کے ہر دین اور ہر مذہب میں یہ معاملہ رہا ہے، یہود و نصارہ میں رہا، تورات اور بائبل میں یہ باتیں موجود، اس کو وہ بالکل ڈسکلوز نہیں کرتے، سارا مسئلہ مسلمانوں پر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سیاسی غلام بناتے ہیں، یہ معاشی غلام بناتے ہیں، یہ ذہنی غلام بناتے ہیں، اور انفرادی نہیں، پوری قوم کو، پورے ملک کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو ان پہ کوئی تانا نہیں۔ تانا کس کے اوپر ہے کہ جی مسلمان غلام بنا لیتے ہیں، یہ جہاد کے ذریعے یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اور یہ جو جمہوریت کے نام پر، معیشت کے نام پر اور مختلف طریقے سے سیاسی غلامیاں پوری ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے دے دیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی غلامی کے شکنجے سے نکلنے ہی نہیں دیتے، کبھی قرضوں کے ذریعے، کبھی کہ اپنے کسی ادارے کے ذریعے، یہ پورے ملک کو جو ہے نا وہ غلام بنا لیتے ہیں۔ تو الزام کون دیتا ہے؟ جو پورے ملک کو، قوم کو ظلم کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ دیکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں، تلوار اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں، اور ان کے ساتھ اگر لڑائی ہو، جو اس کے اندر قیدی ہو جائیں، صرف ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کر کے پورے ملک کو غلام بنا لیا، یا جو آپ سے لڑائی میں نہیں شریک ہوا اس کو بھی بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ غلام کن کو بنایا جاتا ہے؟ جو آپ کی جان مال کے در پہ ہے اور آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی ہتھیار اٹھائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا سے ختم کر دے۔ تو مسلمانوں کو فتح ہو اور وہ قابو آ جائیں تو ان کو غلام بنایا گیا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے اندر رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصل کے اندر یہ غلام نہیں، یہ جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ اب جنگی قیدیوں کے لیے 3 طریقے ممکن ہیں۔ نمبر 1، ان کو مار دیا جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور آج دنیا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تحقیق کر لیجئے، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ تو شریعت نے جنگی قیدیوں کو مارنے سے منع کیا۔ ہاں، جو ائمۃ الکفر ہوتے ہیں، بعض خاص، ان کی بات الگ ہوا کرتی ہے، جنرلی منع ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ وہ بھائی جو آج مارنے کے لیے آپ کو آیا ہوا ہے، اس کو آزاد کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر دوبارہ قوت جمع کرے گا، پھر تنگ کرے گا۔ تو یہ دونوں طریقے شریعت نے منع کر دیے۔ تیسرا طریقہ شریعت نے جو ہمیں دیا وہ کیا؟ وہ یہ بتایا گیا یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ ایک جنگی قیدی کو ایک مسلمان کے حوالے کیا جائے، اور مسلمان کو پوری تفصیلات بتائیں، جو کھاؤ وہی کھلانا، جو پہنو وہی پہنانا، ان کے حقوق اور آداب اور پوری ترتیب بتائی گئی، اور کہا اگر اللہ کے لیے آزاد کر دو گے تو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور کتنی شریعت کی باتیں ایسی ہیں کہ یہ کیا تو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، یہ والا کام کیا تو اتنی غلام آزاد کرنے کا ثواب، یعنی ذہن سازی کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ عبادت بنا دیا گیا، مسلمانوں کو اس کے اوپر تیار کیا گیا، اور غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک سچا مسلمان ہے، وہ خود شریعت کے مطابق 100% عمل کر رہا ہے اور اپنے غلاموں کا اچھا خیال رکھ رہا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار غلام ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کسی مسلمان علاقے کے وزیر بنے، کسی کے گورنر بنے، اور کوئی بڑے بڑے عہدے ان کو ملے، یہ فوج کے اندر آئے، اور کتنے ہی غلام ایسے ہیں جو مسند کے اوپر بیٹھے اور قرآن و حدیث کا انہوں نے علم دنیا کو دیا۔ تو شریعت نے جنگی قیدیوں کی اصلاح کا یہ خوبصورت طریقہ جو ہے یہ عطا کیا۔ اور دیکھیں، جنگی قیدی تو پہلے بھی ہوتے تھے، آگے بھی یہ سلسلہ جہاں کہیں جنگ ہوگی دنیا میں یہ رہ سکتا ہے۔ تو شریعت نے جب یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم دیا، اس سے پہلے کی جتنی بربریت ہوتی تھی غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ، ان سب کو یک لخت ختم کر دیا، اور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی یہاں سے بھی واضح آئی۔ درگزر کرنے کی صفات اور غلاموں کے ساتھ خیر والا معاملہ رکھنے کی صفات، یہ سب نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئیں۔ یہ جو جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پاس اصول آ گئے کہ جنگ کے آداب کیا ہیں، اللہ کے لیے لڑنی ہے، اپنی کوئی چیز نہیں۔ ورنہ پہلے کوئی اگر فاتح کا حاصل کر لیتا تھا تو فاتح قوم کی بربریت اور اخلاقی بے راہ روی کے قصوں سے روح کانپتی ہے، لیکن مسلمانوں نے ایسی کوئی بات پیدا نہیں کی۔ تو بہرحال کافر یہ چاہتے تھے کہ ریاست مدینہ کو، اسلامی ریاست کو ختم کر دیا جائے، مکمل طور سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر جہاد کی اجازت دی۔